اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور آغا صاحب اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور پوچھنے والے نے لائف کالر ہیں جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آغا صاحب کربلا سے 2 کفن خرید کر لے کر آئے تھے، اور تقریباً اس پر سال گزرنے والا ہے یا گزر چکا ہے، اور ایک کفن کی مالیت تھی 5200 روپے پاکستانی۔ تو آغا صاحب اس مالیت پر کتنا خمس ادا ہوگا جب سال گزر جائے گا؟ کفن پر خمس واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ ان دونوں باتوں کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، کوئی بھی چیز ہو، آپ اگر اس کو لاتے ہیں اور لانے کے بعد 1 سال تک آپ اس کو استعمال نہیں کرتے، تو اس کا جو ہے نا وہ آپ کو خمس دینا ہوتا ہے۔ یہ 5200 کا جو خمس ہے وہ 1040 ہے۔ میں نے ابھی میرے سامنے موبائل پڑا ہوا تھا، کیلکولیٹر میں نے حساب کیا، 20% کہیں یا 5واں حصہ، 5200 روپیہ اگر آپ کی بچت ہے، اس کی مالیت ہے، تو 5200 کو آپ تقسیم کریں گے 5 پہ، تو 1040 جو ہے اس کا خمس بنتا ہے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور پوچھنے والے نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا آغا صاحب ابلے ہوئے پانی سے غسل یا وضو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ ابلے ہوئے پانی سے ہو سکتا ہے، البتہ سورج کی گرمی تپش سے جو گرم ہوا ہے اس سے مکروہ ہے، یعنی وضو اس سے بھی ہو سکتا ہے لیکن مکروہ ہے۔ جی جی، ابلے ہوئے پانی کے بارے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو سکے۔ یہ اکثر بہت سارے گیزروں میں جو ہے نا، وہ جب زیادہ آپ وہ گیس رکھتے ہیں تو وہ پانی ابل جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سورج کی گرمی سے جو پانی گرم ہوتا ہے اس سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، بعد السلام۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا یہ بتائیے کہ کیا اہل تشیع کے نزدیک ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اور ایسی مجلس میں بندہ کیا کرے کہ جہاں پر اہل سنت عالم دین نماز پڑھا رہے ہوں اور نماز باجماعت سب ہاتھ باندھ کر پڑھ رہے ہوں، تو کیا ہم باجماعت نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم بھی ہاتھ باندھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر نہیں باندھ سکتے تو کیا جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہمیں جماعت کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ اس کا جواب بھی ہم کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارے پاس دلیل موجود ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھنے سے نماز جو ہے وہ، اس کو تکفیر بھی کہتے ہیں فقہ زبان میں، اور تکتف بھی کہتے ہیں۔ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ جو ائمہ اربعہ ہیں اہل سنت کے، امام مالک جن کو فقیہ مدینہ کہا جاتا تھا یا کہا جاتا ہے، وہ بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ مالکی حضرات جو ہے افریقہ میں بہت سارے ہیں، وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، حج پہ بھی آتے ہیں تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ باقی جو 3 فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، امام حنبل، ان کے نزدیک شیعوں کی طرح اور مالکیوں کی طرح ہاتھ کھول کے پڑھیں تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ وہ کہتے بہتر ہے کہ باندھ کے پڑھیں، لیکن اگر کھول کے بھی پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک ہمارے پاس دلیل ہے کہ ہمیں معصوم نے بتایا کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو، باندھ کے پڑھو گے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ اصولی جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے۔ لیکن اگر آپ ایسی جگہ جاتے ہیں کہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم لوگ تقیہ کرتے ہیں، اگر آپ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں اگر نماز کا وقت ہے، نماز آپ نے ہر حالت میں پڑھنی ہے، اگر آپ ہاتھ کھول کے پڑھیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کے جو ہے نا وہ قابل ذکر مالی نقصان کا خطرہ ہے، تو ادھر آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں تو آپ کی نماز جو ہے نا وہ درست ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو ساری دنیا کو پتہ ہے، آپ ایک ایسی مسجد میں جاتے ہیں جہاں پر اس طرح کا کوئی تعصب نہیں ہے، ہماری مسجد ہے، ان بہت سارے اہل سنت آتے ہیں، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سارے ہمسایہ اہل سنت کی مجالس ہیں، ہماری مسجد سے تقریباً جو ہے وہ 200-300 میٹر کے فاصلے پر مسجد ہے، ادھر جا کے وہ اہل تشیع نماز پڑھتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ تو ادھر جا کے آپ ہاتھ جو ہے نا وہ کھول کے پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی جہاں تک اہل سنت پیش نماز کی ابتدا میں نماز پڑھنے کا تعلق ہے، اس مسئلے میں ہمارے فقہا کا فتویٰ مختلف ہے۔ رہبر معظم اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ
وہ ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اقتداء بے ایمانہ کہ وہ جو حمد و سورہ پڑھ رہے ہیں اسی پر آپ اکتفا کریں، خاموشی سے سنیں، آپ کی نماز صحیح ہے، آپ کو نماز جماعت کا ثواب ملے گا۔ اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوں، حمد و سورہ پہلی اور دوسری رکعت پہ آپ ساتھ پڑھیں، آپ کو نماز جماعت کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ مکے میں یہی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو امام خمینی یا رہبر معظم کے مقلدین ہیں وہ بے شک نہ پڑھیں حمد و سورہ، اور اسی طرح ہی پڑھیں جس طرح ایک اثنا عشری عالم دین کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ جو آغا سیستانی کے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں آپ پیچھے کھڑے ہوں ان کے ساتھ، اور حمد و سورہ آپ خود پڑھیں، آپ کو دونوں کو نماز جماعت کا ثواب ملے گا۔